آپ کوئی جھوٹ بولنا چاہیں گے اسے کیوں ختم کیا گیا نہیں اور پھر آپ چپل میں بھاگے رحمان ڈکیت کی سپاری لینے سیاسی شخصیت کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگی؟ ایک تو یہ بات آپ کل کلیئر کر دیں کہ چودھری کبھی کسی سے معافی مانگتا ہی آپ کو نہیں. دیکھا ہے ٹی وی پہ آپ کی آستین ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے. بدماشی کا شوق شروع سے ہے یا گرمی زیادہ لگتی ہے؟ سر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے لیاری آپریشن کے دوران راکٹ لانچر سے لے کر ہینڈ گرینیڈز تک اور ہینڈ گرینیڈ سے لے کر کے اور پتہ نہیں کس کس قسم کا اسلحہ آپ نے پکڑا. آپ نے تمام قسم کا اسلحہ پکڑا مگر چلانے والوں کو پکڑنا آپ بھول گئے. اس کی انسٹرکشن ملی تھی یا آپ خود نہیں پکڑنا چاہتے تھے؟ نہیں ایسا نہیں تھا. 35 لوگ پکڑے گئے, اس میں 2 ہیڈ منی ماں سوائے عزیر بلوچ. ہاں اس کے علاوہ وہ تیز بھاگتا ہے یا کیا معاملہ ہے؟ نہیں 35 لوگ پکڑے گئے, اس میں 2 ہیڈ منی والے بھی پکڑے گئے. 25 لاکھ ہیڈ منی بھی تھی ان پہ. عزیر بلوچ پہ 30 لاکھ ہے سر, اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں اس پہ 20 لاکھ ہے. 20 لاکھ ہے؟ ہاں تو یہ تو اچھا یہ 5 لاکھ زیادہ ہونے کی وجہ سے پکڑے گئے دو؟ نہیں کبھی دیکھیں کبھی کتنے کرمنلز ہیں, کبھی کوئی ہاتھ آتا ہے کبھی کوئی ہاتھ آتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے آ جائیں. آپ دیکھیں کہ 45 ملک لڑ رہے ہیں سپر طاقتیں, انہوں نے 11 سال بعد اسامہ کو پکڑا تھا. ایسا نہیں ہے یہ تو کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے. سر جب میں لیاری گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک گلی میں پورے پاکستان کی پولیس وہاں موجود ہے اور دوسری گلی میں عزیر بلوچ صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے مخاطب تھے. میں نے خود ان کا وہاں انٹرویو کیا. اس گلی تک آنے کے لیے میں نے جب ایک پولیس والے سے پوچھا تو اس نے کہا ہمیں اوپر سے آرڈر نہیں ہے. ایک گلی میں پولیس کی اتنی بھاری نفری اور دوسری گلی میں عزیر بلوچ کا موجود ہونا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ آپ کو معاملات کچھ اور تھے, شاید دکھایا کچھ اور جا رہا تھا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ کو تو ایکسیس دیتے ہیں, وہ جتنے بھی کرمنلز ہیں ایکسیس دیتے ہیں میڈیا پہ. آپ دیکھیں کہ احمد الزہری کا بھی انٹرویو میڈیا نے کیا, اسامہ بن لادن کا بھی انٹرویو کیا, اور وہ بھی کسی جگہ موجود تھے جہاں وہ میڈیا کو لے گئے. ایسا نہیں ہے کہ ایک گلی میں وہ موجود ہیں اور ایک گلی میں پولیس موجود ہے, ایسا نہیں تھا. بچہ جانتا ہے لیاری آپریشن کیوں ختم کر دیا گیا. یہ آپریشن جتنی ہی جلدی جتنی اجلت میں لانچ کیا گیا تھا اتنی ہی اجلت میں اسے ریپ اپ بھی کر دیا گیا. نہیں یہ آپ کوئی جھوٹ بولنا چاہیں گے اسے کیوں ختم کیا گیا؟ نہیں سر ایسا نہیں ہے. نہ تو کوئی آپریشن تھا اور نہ کوئی آپریشن لیاری میں ہوا تھا. آپریشن نہیں ہوا تھا صرف تو وہ 7-8 دن کیا ٹائم پاس کر رہے تھے آپ لوگ؟ صرف ایسے ہوا تھا کہ پولیس والے وہاں پہ گئے, پولیس کی موبائل پہ فائر ہوئے جس سے پولیس والے شہید ہو گئے, باقی فورس بلائی گئی. صرف ایک ریڈ ہوا تھا. وہ ریڈ سے بات اتنی آگے بڑھ گئی اور اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے. اسٹریٹجی چینج ہے. ریڈ سے بات آگے بڑھی تو آپریشن کی نوبت آئی. نہیں آپریشن اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. صرف وہ ریڈ کیا گیا تھا. ریڈ کے دوران پولیس والے شہید ہوئے. اس کے بعد مزید فورس منگا لی گئی اور کارروائی کی گئی, اور وہ ابھی اسٹریٹجی چینج ہے. کوئی آپریشن بند نہیں ہوا ہے. جو بھی کرمنل ہوگا وہ پکڑا جائے. کورٹ سر دھڑا دھڑ آرڈر دے رہی ہے کہ عزیر بلوچ کو گرفتار کیا جائے. کہاں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ ایسے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو عزیر بلوچ کو بھی مجرم ثابت کرنا باقی ہے کیونکہ عوام کی بہت بڑی تعداد کی سپورٹ اس وقت عزیر بلوچ کو حاصل ہے. سر ایسا نہیں ہے. ابھی تو آپ یہ کہیں گے یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں ان کو بھی عوام کی بہت ساری سپورٹ ان علاقوں میں حاصل ہے. جس جگہ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے خوف کے مارے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب پکڑے جاتے ہیں بہت سارے پکڑے گئے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پکڑ ہی نہیں سکتے یا پولیس فیل ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہے. عزیر سے بڑا تھا رحمان ڈکیت, اس کا حال آپ کے سامنے ہے. اچھا رحمان ڈکیت کی آپ نے بات کی تو یہ بعض لوگ ایک لطیفہ سناتے ہیں, شوشہ چھوڑتے ہیں. مجھے یقین نہیں ہے اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. سنا ہے آپ کو رات کو 2:30 بجے ایک دوست کا آپ کے ٹیلی فون آیا, انہوں نے آپ کو اٹھایا کہ آپ کے لیے ایک تحفہ بھیج رہا ہوں, اور پھر آپ چپل میں بھاگے رحمان ڈکیت کی سپاری لینے کے لیے, اور اس کے بعد آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے ان کی وکٹ گرائی ہے اور وہاں کھڑے ہو کے فائرنگ کی ہے, جشن منایا گیا. یہ صحیح ہوا ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ بتائیں گے سپاری پولیس سپاری تھوڑی لیتی ہے کسی کی. پان کھا لیا ہوا سر اس میں کیا؟ اچھا نہ پان پولیس کھاتی ہے نہ سپاری لیتی ہے. یہ ہماری اپنی انفارمیشن تھی اور اس وقت ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہ کاٹھوڑ والے رستے سے شہر کی طرف آ رہے ہیں. اس اطلاع پہ جا کے ناکہ بندی کی گئی, وہاں پہ کراس فائرنگ ہوئی, اس میں رحمان ڈکیت مارا گیا. رحمان ڈکیت کو یہ ایسا کوئی بچہ تو نہیں تھا کہ اس کو دوست نے بولا اور ہم نے چپلوں میں بھاگے اور جا کے ہوا. وہاں پہ ٹھیک ٹھاک انکاؤنٹر ہوا. 8-10 لوگ تھے وہ, جس میں سے 4 مارے گئے, 4 بھاگ گئے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ زخمی ہوئے تھے اس انکاؤنٹر میں؟ ہمارے لوگ نہیں زخمی ہوئے تھے, لیکن اس انکاؤنٹر کو سندھ ہائی کورٹ کے حکم سے اس میں انکوائری ہوئی تھی. خود سندھ ہائی کورٹ میں ہی تفتیش ہوئی تھی اس کی. انہوں نے خود تفتیشی افسر سندھ ہائی کورٹ نے مقرر کیا تھا, چیف جسٹس نے مقرر کیا تھا. اس نے تفتیش کیا اور انکاؤنٹر جینین ثابت ہوا. تو پھر عزیر بلوچ کا بھی انکاؤنٹر کرنے کے در پہ ہیں آپ؟ نہیں ہم کسی کا انکاؤنٹر نہیں کرتے, لیکن جو ہم کو گولی مارے گا تو وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہم اسے گولی ماریں گے. یہ سٹن رہا ہے. جو ہم پہ فائر کرے گا تو ہم کیا مر جائیں, فائر بھی نہ کریں آگے سے,
جو ہمیں گولی مارے گا ہم اس کو ماریں گے, ہم کسی کو زبردستی انکاؤنٹر نہیں کرتے. جو ہمارے پہ فائرنگ کرے گا تو پھر جو ابھی فائرنگ تو کریں گے ہم. جس طرح سونی مہیوال, ہیر رانجھا, رومیو جولیٹ کی جوڑیاں بڑی مشہور ہیں, اسی طرح سے آپ کی اور نبیل گبول کی جوڑی بھی بڑی مشہور ہے. آپ کے مفادات مشترک ہیں یا آپ دونوں کی کمان ایک جگہ سے ہلائی جاتی ہے؟ نہیں, نبیل گبول سے ہمارا کیا واسطہ, وہ MNA ہے, پہلے MP رہا, ڈپٹی اسپیکر رہا, 2-3 دفعہ MNA بنا. اب ایک معزز MNA ہے تو وہ اگر آپ کو کوئی بات بولے یا وہ کوئی آپ کو یہ تو میں پوچھ رہا ہوں سر, آپ خود ہی بول پڑے, انہوں نے آپ سے کیا بولا؟ نہ انہوں نے آج تک مجھے کوئی لیاری کے آپریشن کے متعلق بولا, نہ کوئی ڈائریکشن دی, نہ ان سے ہماری اس کے متعلق کوئی بات ہوئی. لیکن وہ MNA ہے, اس کو میں نے MNA نہیں بنایا ہے. لیاری کی عوام نے 98,000 ووٹ لیے اس نے لیاری سے. اور لیاری کی عوام اس وقت اس MNA سے کس قدر نالا ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دفعہ تھوڑی وہاں سے وہ جیتا ہے, وہاں سے وہ 5-6 دفعہ جیتا ہے. تو اب اس سے نالا ہے تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے, اگر ہیں تو اس کو ووٹ دیں گے. یہ تو اس کا اور ان کا معاملہ, اس میں ہمارا کیا بات. چلیں آپ کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے اوپر آتے ہیں. آپ کی انگریزی اچھی ہے نا, آپ کو کچھ سنانا ہے؟ کچھ سنا کے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. 16 جنوری 2012 ایک اخبار لکھتا ہے, اے پولیس آفیسر آن دا کنڈیشن آف انانیمٹی سیڈ, ایک پولیس والے نے نامعلوم نام رکھنے کی شرط پہ بتایا کہ ٹیررسٹ اٹیکس اگینسٹ چودھری اسلم آر اسٹانشنگ بیکاز آپ پر ہونے والے حملے ناقابل ہضم ہیں, ناقابل قبول ہے. اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اے آپ کے پاس زیادہ تجربہ نہیں ہے ٹیررزم کے کیسز سے نمٹنے کا, بی دیگر ایکسپیرینس آفیسر جو موجود ہیں جیسے سینئر SSP CID فیاض خان, SSP راجہ عمر خطاب, SSP فاروق آوان, SP مظہر مشوانی, جب وہ ان ٹارگیٹڈ ہیں, ان کے اوپر کسی نے اب تک حملہ نہیں کیا, آپ کون سے آسمان سے اترے ہیں کہ آپ کو مارنے کے لیے پورا پاکستان کود رہا ہے؟ اچھا سر, ابھی اس کا جواب سن لیں. فیاض پہ 2 دفعہ حملہ ہوا, ایک حملے میں وہ زخمی ہوا اور ایک دفعہ اسی کی CID پہ حملہ ہوا. فاروق ایوان پہ 3 دفعہ حملہ ہوا, 3 دفعہ فاروق ایوان زخمی ہوا. فاروق ایوان پہ یہ اٹیک بھی ہوا, موٹر سائیکل اس کی گاڑی کے ساتھ لگا کے پھاڑ دی گئی, ایک دفعہ اس کے گھر کے باہر موٹر سائیکل میں بارود لگا کے پھاڑا گیا. اب سب پہ تو ہوا ہے. عمر خطاب پہ حملہ ہوا, جب وہ گھر سے نکلا تو بم بلاسٹ کیا گیا جس میں وہ زخمی ہوا. تو مجھ پہ تھوڑی سب پہ ہوا ہے. لیکن وہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس تو اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کرے گا. اچھا, ایک آپ کو ٹیررزم اٹیک سے نمٹنا ہی نہیں آتا, وہ تو یہ کہہ رہا ہے. وہ تو اب یہ اخبار کی کٹنگ ہے سر, اخبار میں وہ ٹائم پاس کیجیے گا, یہ لیجیے اخباروں میں تو آتا رہتا ہے, اور اخبار کتنا ایتھنٹک ہے یہ اس اخبار والے کو یہی نہیں اخبار پتا. کی ڈکلیریشن ابھی بھی منسوخ نہیں ہوئی سر اس اخبار والے کو یہی نہیں پتا, اس میں بھی کوئی رپورٹر ہوگا, اس نے لکھا ہوگا, اس کی کوئی مخالفت ہوگی میرے ساتھ. جبکہ اس وقت جتنے بھی لوگ پنش ہوئے ہیں, سب سے زیادہ میرے کیسوں میں پنش ہوئے ہیں, سب سے زیادہ لوگ میں نے پکڑے, سب سے زیادہ ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوں میں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اخبار بولتا ہے مجھے تجربہ ہی نہیں. مجھے تجربہ نہیں ہے تو مجھے کیوں اینٹی ایکسٹریمزم سیل میں رکھا گیا ہے, اور میری سب سے زیادہ میں نے گرفتاریاں کیوں کی ہیں, مجھے سب سے زیادہ ہیڈ منی کیوں ملی ہے. وہ تو اندھا جب بانٹتا ہے ریوڑی تو صرف اپنوں کو ملتی ہے. اچھا, اپنے وہ میرے اوپر جو بیٹھے مامے کے پتر لگتے ہیں, میرے کو ہی سب کچھ دیتے ہیں. بھائی جان ہم نے محنت کی ہے, بہت محنت کی ہے, ساری رات سارا دن محنت کرتے ہیں کرمنلز کے پیچھے, اور سب سے زیادہ کیسز ہم نے کیے ہیں جو ریکارڈ پر ہیں, اور یہ سب لوگوں نے محنت کی ہے. فاروق ایوان, فیاض, اور ان سب پہ حملے ہوئے ہیں اور یہ سب زخمی ہوئے ہیں. ان میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو زخمی نہ ہوا. سر 92 کے آپریشن میں شریک زیادہ تر پولیس افسران پارسل ہو گئے, مگر آپ ابھی تک ہمارے سینے پہ مونگ ڈل رہے ہیں, کیوں؟ ایسا نہیں ہے, جس کی زندگی ہے اس کو, جب تک اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہے اسے کوئی نہیں مار سکتا. بہت سارے زندہ ہیں. یہ تو ہوا سیدھا سیدھا اور روحانی جواب. اب آ جائیے گراؤنڈ پہ. آپ ابھی تک اپنے کنیکشنز کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں یا اس کے لیے آپ نے کوئی کمپرومائز کیا؟ کیونکہ کسی نے مجھے کہا کہ شاید آپ نے کسی اعلیٰ سیاسی شخصیت کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگی. ایک تو یہ بات آپ کل کلیئر کر دیں کہ چودھری کبھی کسی سے معافی مانگتا ہی نہیں, چاہے ناجائز کیا ہو. پہلے تو ناجائز کوئی ثابت کرے, جائز ہو ناجائز ہو, چودھری کبھی ثابت تو چھوڑ دینا سر, ثابت اتنے بڑے بڑے اسکیم نہیں ہو سکے یہاں. بھائی جان چودھری کسی سے معافی نہیں مانگتا, یہ سٹن لا ہے چودھری کا. تو پھر آپ بغیر کسی کمپرومائز کے کراچی میں موجود کیسے ہیں؟ بالکل میں موجود ہوں. کوئی بھی آدمی ہو, کتنا بھی اثر رسوخ والا ہو, ہم صرف اپنا کام کرتے ہیں. اپنا کام ہم نے کیا ہے, ہم نے کسی کی ذات برادری کے خلاف نہیں کیا ہے, ہم نے ہمیشہ کرمنل کے خلاف کیا ہے. آپ کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ لیاری آپریشن جب تک چلتا رہا شہر کے کسی بھی علاقے سے نہ کوئی اغوا برائے تاوان کی کوئی واردات رپورٹ ہوئی, نہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی, نہ کسی کو بھتے کی پرچیاں ڈسٹریبیوٹ ہوئیں. اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ تمام کام عزیر بلوچ صاحب آپ کے کہنے کے مطابق کر رہے ہیں. یہ سارا چیز تو آپ نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا.
میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جب وہاں پر ریڈز ہو رہے تھے, کارروائی ہو رہی تھی, تو اس وقت کوئی پرچی نہیں آئی تھی اور نہ کوئی کلنگ ہوئی تھی. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. اگر کوئی کیس رپورٹ ہوا ہے تو کوئی بتا دے. تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب وہی ہوا نا جو میں کہہ رہا ہوں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے نہیں آپ کہہ نہیں رہے, آپ ادھر ادھر گھما پھرا کہہ رہے ہیں. میں گھما پھرا کے نہیں کہہ رہا ہوں, میں کسی سے نہیں ڈرتا بھائی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا پاکستان کا جرم عزیر کرتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جب یہ چل رہا تھا آپریشن, نہ تو کوئی اغوا برائے تاوان ہوا. اگر ہوا ہے تو مجھے کوئی بتا دے, کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے تو کوئی بتا دے, کوئی پرچی آئی ہے تو بتا دے. سر ٹارگٹ کلنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹارگٹ کلرز تو کسی بھی قالب میں ہو سکتا ہے, اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو سکتا ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کے شیلٹر میں وہ کام کر سکتا ہے. لیکن ٹارگٹ کلر کے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ لیاری گینگ وار سے ہی تعلق رکھتا ہو یا کسی اس سے. میں نے یہ بات کبھی بھی نہیں کہی کہ لیاری ٹارگٹ, صرف لیاری والے ہی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ اس وقت نہیں ہوا ہے, اس وقت نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. اچھا ویسے ایک بات اور بھی حیرانی کی, جس وقت 1992 میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ایک سیاسی آپریشن چل رہا تھا, اس وقت کراچی میں کسی بھی حصے میں بچے کے ہاتھ سے کوئی کھلونا چوری کر لے یا مسجد سے کسی کی چپل لے لی جائے, وہ پورا کا پورا اکاؤنٹ متحدہ کے خلاف سیٹل ہوتا تھا. کچھ اسی قسم کی صورتحال مجھے یہاں نظر آ رہی ہے کہ نہ بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں, نہ کچھ ہو رہا ہے. کراچی لٹرلی ایک امن و امان کا گہوارہ کا منظر پیش کر رہا ہے. کب؟ لیاری آپریشن کے دوران. اور اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا تھا متحدہ بیٹھا تھا. ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں, ہم نے کبھی متحدہ کے خلاف آپریشن ہی نہیں کیا, ہم نے تو کرمنلز کے خلاف آپریشن کیا تھا. لیکن متحدہ کلیم کرتی ہے کہ اس کے سب سے زیادہ لوگوں کو چودھری اسلم اور آپ جیسے دیگر افسران نے ہرٹ کیا. آپ پوچھ لیں اگر وہ بولتے ہیں تو, ہم نے تو کرمنلز کو کیا تھا, اس پہ ہم اسٹینڈ کرتے ہیں. کراچی میں امن و امان ایک خواب کیوں بن کے رہ گیا سر؟ آپ تو اپنی بم پروف گاڑی میں مزے کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے ایک عام شہری کب سکون کی سانس لے گا, اس کی زندگی میں امن و سکون کب آئے گا؟ کیونکہ یہاں تو صورتحال بالکل الٹ ہے. نہیں, اتنی بھی صورتحال خراب نہیں ہے جتنی عارفین صاحب آپ بتا رہے ہیں. ہوتی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی بہت زیادہ 2011 میں, اور سب سے زیادہ لوگ پکڑے گئے تھے, پھر بالکل سکون ہو گیا تھا. اب بھی تھوڑی سی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں ابھی جن کو ہم گرفتاریوں کے لیے ہم نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. ان قریب ان کو پکڑ لیں گے, ختم ہو جائے گا یہ مسئلہ. یہ تو آپ نے بڑی آئیڈیل بات کر دی ہے کہ ان قریب آپ پکڑ لیں گے اور کراچی جو ہے وہ سعودی عرب بن جائے گا. لیکن بات یہ ہے سر کہ ابھی تک کراچی سعودی عرب کیوں نہیں بنا؟ اس کے پیچھے کوئی سیاسی وجوہات ہیں یا کوئی نہیں چاہتا کہ یہ حالات صحیح؟ نہیں, ایسی کوئی سیاسی وجوہات نہیں ہے. اور ہم تو صرف اپنے لیول کی بات کرتے ہیں کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم اس کو بالکل کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. اور ان قریب انشاءاللہ یہ ابھی ہوئی ہے تھوڑی سی ٹارگٹ کلنگ, لیکن یہ بھی پکڑے جائیں گے. یہ روزانہ 10, 12, 15, 16 وکٹیں کھڑک رہی ہوتی ہیں سر. ادھر رحمان ملک صاحب سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بیوی اپنے میاں کو مروا رہی ہے, یہ گرل فرینڈس کے معاملوں کے اوپر یہ قتل ہو رہے ہیں. وہ آئی جی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے, صرف 5% ٹارگٹ کلنگ ہے, باقی سب کسی نہ کسی دشمنی کا شاخسانہ ہے. کور اپس کیوں چل رہے ہوتے ہیں بجائے مرض کی صحیح انداز میں تشخیص کر کے اس پہ قابو پانے کے؟ ہر آدمی اپنی ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں, ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں کر رہا ہے. اب جو بھی کیس رجسٹر ہوتا ہے اس کے دیکھو نا, آپ تو یہ دکھا دیتے ہیں کہ آج 10 آدمی مارے گئے, حالانکہ اس میں سے 5 دشمنی میں مارے جاتے ہیں. وہ تو ہر FIR کو آپ اٹھائیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا دشمنی میں مارا گیا, کون سا ڈکیٹی کے دوران مارا گیا, کون آدمی ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا. آپ کے پاس ساری اسٹیٹسٹکس موجود ہوتی ہیں؟ بالکل موجود ہوتی ہیں. 2012 کے پہلے مہینے سے لے کر کے اب تک کتنے لوگ ڈاؤن ہوئے ہیں؟ سر ایسے ابھی ایگزیکٹ تو ہمیں نہیں یاد ہوگا, اندازاً کہہ دیجئے, اسی سے پتہ چل جائے گا کارکردگی کیا ہے. سر ابھی ایک آدمی تو ہم نہیں لکھتے, ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے. یہ تو لوکل ایسے ہی سر اخبار تو پڑھتے ہوں گے نا. نہیں, یہ تو مجھ جیسے کسی جرنلسٹ سے کوئی نہ کبھی واسطہ تو رہا ہوگا جو آپ کو انفارمیشن دیتا ہے. ایک تھانے کا ایک آدمی کا تو وہ بتائے گا جو کہ متعلقہ تھانے ہوتے ہیں, لوکل پولیس کا کام ہے. ہمارا تو کام ہے صرف ان پہ اینٹی ایکسٹریمزم پہ, دہشت گردوں پہ. لیکن جو بھی ہمیں گورنمنٹ ٹاسک دیتی ہے ہم اس کو کر کے دیتے ہیں. گورنمنٹ جو بھی ٹاسک دیتی ہے, جو بھی انورٹڈ کاماز میں نہیں, گورنمنٹ جو بولے گی, اب ہمیں لگایا ہوا ہے اینٹی ایکسٹریمزم پہ, دہشت گردوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے, مذہبی دہشت گردوں کے پیچھے. ابھی ہمیں گورنمنٹ بولے گی کہ فلاں کام کرو تم, اس کام میں بھی شروع ہو جائیں گے. ہمیں تو ٹاسک دیا جاتا ہے. نہیں, آپ بیسکلی حکم کے غلام ہیں, یہ سب شفشفا صرف دیکھنے کے لیے. نہیں, کہ آپ ہماری جو ڈیوٹی ہے, ہماری ڈیوٹی ہی ملزمان کو پکڑنا ہے نا, اس کے علاوہ تو اور کوئی ڈیوٹی نہیں. جو بھی ملزمان کو پکڑنے کے لیے بولیں گے ان کو پکڑیں گے. اصل ہماری ڈیوٹی ہے اینٹی ایکسٹریمزم, دہشت گردوں کو پکڑنا, مذہبی دہشت گردوں کو پکڑنا. اس میں ہم لوگوں نے کافی سارے پکڑے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں گے 2012 میں صرف ایک بلاسٹنگ ہوئی ہے کراچی میں, باقی بالکل قابو کیا ہوا ہے. یہ سب آپ لوگوں نے روک لیا یا ان لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بلاسٹ کرتے پھرے؟ روکا ہے بھائی جان, پکڑے ہیں سارے بلاسٹ ڈیٹیکٹ کر لیے ہیں تقریباً کراچی میں. سر ایک آخری سوال جان کے امان پاؤں تو پوچھوں, بچپن سے یہ آرزو تھی آپ سے پوچھنے کی, یہ جب بھی آپ کو دیکھا ہے ٹی وی پہ آپ کی آستین ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے. بدماشی کا شوق شروع سے ہے یا گرمی زیادہ لگتی ہے؟ یہ اس سے کیا بدماشی, ابھی پسینے آ رہے ہیں تو اوپر کر نہیں پائی. ہر دفعہ ہر شاٹ میں دیکھتا ہوں آپ کو کسی بھی چینل پہ آستین اوپر ہوتی ہے. تو جب گرمی ہوتی ہے سب لوگ آستینیں چڑھا لیتے ہیں. سگنل تو نہیں ہے کسی کو آپ دے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں,
جب گرمی ہوتی ہے سب لوگ آستینیں اوپر چڑھا دیتے ہیں, میری آستینوں پہ آپ کو اعتراض ہے. ناظرین, یہ تھے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ چودھری محمد اسلم صاحب. کس حد تک ہم اس سے استفادہ کر سکیں, کس حد تک انہیں ہم آپ کے عوامی آراء سے آگاہ کر سکیں, اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہوئے نور العارفین صدیقی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.